یہ سارے لاجواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ یقیناً اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے پاس جو حصار کے اعمال دوسرے ہیں اس میں آپ اس کو زیادہ پاورفل جانیں گے۔ اور کبھی کبھار اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، لیکن ان کا اثر جو ہے آپ کے اوپر پلٹ رہا ہوتا ہے۔ جیسے حروف صوامت، یہ بہت ہی سخت عمل ہوتا ہے جو بندہ کرتا ہے، اس کے اگر جائز کام کیے جائیں جب بھی اس کا الٹ ہوتا ہے، اور اگر برے کام کیے جائیں پھر بھی شدید قسم کے جو ہے وہ الٹ رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی جنات کو نکال رہے ہیں کسی مریض سے تو اس کا الٹ اثر ہوتا ہے، یا اسی طرح آپ کسی کے جادو کا علاج کر رہے ہیں تو اس کا الٹ بھی لازمی ہوتا ہے۔ جادوگر ایسے شاطر ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر حملہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، جس مریض کا آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر انہوں نے حکم لگا دینا ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ان کو بار بار جادو کی شکایت ہے۔ اچھا، وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ علاج نہیں کرتے، وہ خود سے کچھ صورتیں قرآن پڑھ کر جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، تو وہ علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے لیے تھوڑی بہت جو ہے وہ آرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اب انہوں نے مجھے پھر سے دیا۔ اب کیا ہے کہ میں نے دیکھا 2 مرتبہ، جب میں نے دیکھا کہ میرے علم میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں کھل رہا ہے، اور جب کہ علامات تھے وہ تو جادو کے نظر آ رہے ہیں۔ اب پھر میں نے کیا کیا، 2 مرتبہ چیک کرنے کے بعد تیسری مرتبہ میں نے ان کے نام پر جو چوکی وغیرہ یا حصار جو رکھ دیتے ہیں جادوگر باز، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کیا چیز ہے، یہ کر دیتے ہیں بعض جادوگر۔ اب میں نے اس کو اٹھایا، جب اس کا حصار میں نے توڑا، اس کے بعد پتہ چلا کہ اب جو اس پر چیزیں ہیں وہ مختلف ہیں، جادو بھی ہے، ایک اور چیز میرے ذہن میں نہیں ہے اس پر جو ہے مسلط۔ تو پہلے میں نے جب ان کو علاج کے لیے کہا تھا تو ان دنوں میں نے 5600 روپے یا 5500 روپے اس ٹائم میں نے ان کو بتایا تھا، یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی، یعنی وہ خود سے علاج کرنے بیٹھ گئے۔ اب یہ ہے کہ اس جادوگر نے اتنا مضبوط کام کیا ہے کہ ان کے سوچے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب جو ہے میں نے ان کو کہا بھائی ٹھیک ہے، اب میں کام کروں گا، لیکن اب یہ ہے علاج مجھ سے کروائیں گے تو میں 21,000 روپے لوں گا۔ انہیں 21,000، یہ تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں، آپ تو پہلے کم بتا رہے تھے۔ تو بھائی پہلے مسئلہ کم تھا، اب مسئلہ زیادہ ہے، تو یہ بھی تو ہے۔ اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، لائیو جو ہے علاج کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو کے کال پر لیتے ہیں، تو جب اپنی چیزوں کو ہم لاتے ہیں تو دعوت کرتے ہیں، تو دعوت میں کچھ چیزیں خرچ ہو جاتی ہیں، بخورات وغیرہ وہ رکھنے ہوتے ہیں، ورنہ تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ جادو یا جنات میں اس طرح کی صدقات وغیرہ چیزیں لازمی ہوتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے اوپر کچھ معاملات آئیں گے، بھلے ہی آپ حصار کریں، آپ پہ نہیں آئیں گے تو آپ کے گھر پہ آئیں گے، یا آپ کے لیے کوئی اس طرح کوئی مسئلہ کریٹ ہوگا کہ آپ اس میں کچھ خرچ کریں گے، تو یہ کچھ ہوتے ہیں معاملات ان کے۔ تو اس لیے پھر میں آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، بہت ہی زبردست قسم کا ہے۔ جادوگر کا آپ سے دشمنی نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے کا علاج کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر وہ جادوگر کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس حصار کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، پھر علاج کریں اور دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کے اوپر رجت نہیں آئے گا۔ تو یہ بہترین قسم کا عمل ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں سخت قسم کے، جس میں تنتر منتر بھی استعمال کیے جاتے ہیں یا ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے مسائل آ جاتے ہیں نا، بندہ کر رہا ہوتا ہے جائز طور پر، تو پھر جو ہے وہ ان کے اوپر رجت ہوتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کے اوپر رجعت کا نام نہیں ہوگا، بہت ہی مضبوط قسم کا جو ہے وہ حصار ہے۔ تو اگر اس طرح کی عملیات آپ کو پسند ہیں تو میں گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کا بٹن پریس کر دیں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوگی، تو آپ ہماری ویڈیو کو جلدی دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب درمیان میں آپ نے کیا کرنا ہے، چاروں کل 3 مرتبہ اور آیت الکرسی یہ 3 مرتبہ، اور یہ عبارت آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس عبارت کو آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ پھر جو ہے اپنے اوپر دم کر دیں اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو جو ہے وہ اپنا حصار باندھ دیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ علاج کریں، آپ جو ہے رجعت سے محفوظ رہیں گے، جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ مجھے ایک بندہ بتا رہا ہے کہ ایک شاہ صاحب ہیں، وہ علاج کرنے کے لیے آئے تو ہمارے یہاں ایک مریض تھا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ چوڑا جن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اپنی زبان میں چوڑا کس کے بولتے ہیں؟ بولا وہ بنگی ونگی نہیں ہوتے جو گٹر وٹر صاف کرتے ہیں، اس طرح کی جن لگ گیا۔
تو شاہ صاحب آئے، انہوں نے جب نکالنے کی کوشش کی تو پورا بازو ان کا کاٹ دیا اس جن نے. میں نے کہا یہ بھائی خطرناک ہے. اب اس کا بھی پلہ پڑ گیا ایک ایسے ہی جنات کے ساتھ. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائیں اس کی حاضری کا طریقہ بتائیں. میں نے بہت سارے دم شم کیے، بہت سارے عملیات استعمال کیے، کاٹ واٹ کیے، کچھ بھی اس سے نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی جی اتنا خطرناک ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، میں آپ کو بتاؤں گا حاضری کا طریقہ. یہ حاضر تو ہو جائے گا، اب آپ سے سنبھلے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو پھر بہتر طریقہ ہے یہ چھوڑ دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض آپ کے پاس آئے صحیح ہو کر جائے. ہمارے پاس بعض اوقات ایسے مریض آتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی، چھوڑ دیتے ہیں. کیوں بھائی کسی سے بلا وجہ پنگا لیں تو کسی اور بارگاہ میں آپ جائیں. تو اس طرح ہوتا ہے. ہم اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ جو ہے عزت سے جائے گا نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے سامنے والے کا وہ پھر تعاون کرنے کا بھی وہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو بلا وجہ آپ نے لیے کچھ مصیبت موڑ لیں. تو اس لیے پھر ایسے معاملات آپ دفع کر دیں، چھوڑ دیں بھائی. تو مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971. اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ.